السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہی ہوں وہ ہے ہر حال میں اللہ کی رضا میں راضی رہنا۔ یعنی کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے اپنے ہاتھ سے ہو جاتے ہیں، ہمیں لگتا ہے وہ ہمارے اپنے ہاتھ سے ہوئے ہیں، اور اس کا جو پچھتاوا ہوتا ہے، اس کا جو گلٹ ہوتا ہے وہ ہمیں جانے نہیں دیتا، چھوڑتا نہیں ہے ہمیں۔ یا اللہ کی طرف سے کوئی بیماری، کوئی لاس ہو جاتا ہے اور ہم اس چیز کا جو غم ہے اس کو چھوڑتے نہیں ہیں اور پریزنٹ مومنٹ میں دوبارہ واپس نہیں آتے جیسے ہم تھے۔ سچ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صورت، بہت خوبصورت صورت ہے سورۃ الودعا، اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت انداز میں انسان کو ایڈریس کیا ہے۔ ویسے تو وہ خصوصاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتری تھی، کیونکہ اس وقت وحی کا سلسلہ رک گیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے وہ صورت اتاری تھی، لیکن وہ ڈیفینیٹلی قرآن پاک خصوصاً تو نبیوں پہ اترا ہے، ان کے واقعات بتاتا ہے، لیکن جو عموماً ہے وہ ہمارے سب کے لیے ایک ہدایت ہے۔ اور ڈیفینیٹلی اس صورت میں اتنے خوبصورت اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا ہے کہ جب چیزیں بند ہو جائیں، جب چیزیں رک جائیں، جب آپ کو ایسا لگے کہ دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو میرے مطابق چل رہی ہے، میری کرنٹ ریالٹی جو ہے وہ ایسی نہیں ہے جو مجھے دیکھنی ہے یا مجھے پسند ہے، اس صورت میں بڑا آسان ہوتا ہے کہ ایک انسان کے لیے مایوس ہو جانا اور مایوسی کے عالم میں اپنے اللہ سے الگ ہو جانا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا احساس اسی انسان کو ہو سکتا ہے جو ہر وقت راضی رہے اور اپنی موجودہ ریالٹی سے مکمل راضی ہو۔ اس کے دل میں بالکل یہ نہ ہو کہ میری موجودہ ریالٹی اتنی بری ہے کہ مجھے اس میں سے نکلنا ہے۔ حقیقت میں ہر ریالٹی اس وقت بری ہوتی ہے جب آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ٹوٹا ہو، اور ڈیفینیٹلی جب کام رکے ہوں اور یا پھر نقصانات ہو رہے ہوں یا پھر لاس ہو گیا ہو جانی یا مالی، تب یہ بہت ممکن ہے کہ ایک انسان بہت آسانی سے ڈارک جو ہمارے ایموشنز ہیں اس میں بہہ جائے، اور 3 دن سے زیادہ سوگ منانے سے ویسے بھی منع کیا گیا ہے کسی جانی نقصان پہ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ویسے ہی انسان کو ایڈریس کر رہا ہے کہ اتنے لمبے ڈارک مومنٹم میں نہ جائیں، ایموشنز میں نہ جائیں۔ تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جیسے ہی آپ کو محسوس ہو کہ میری کرنٹ ریالٹی کی وجہ سے میں اب ڈارکنیس میں جا رہا ہوں اور مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ اب یہ ریالٹی کبھی بدلے گی نہیں، ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر یہ سارے واقعات ہوتے ہیں، ہم سب انسان ہیں، ہم یہ سوچ سکتے ہیں، ہمیں انگزائٹی ہو سکتی ہے، تو اسی وقت اپنے آپ کو نعمتیں یاد کروانی ہوتی ہیں جو ریالٹی میں آپ کے پاس ہیں، کرنٹ ریالٹی میں آپ کے پاس ہیں۔ اپنے آپ کو ماضی بھی یاد کروانا ہوتا ہے کہ کتنا خوبصورت تھا، اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ میری مدد فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ سورۃ الودعا میں بتا رہے ہیں کہ آنے والا وقت جو بہتر ہے گزرے ہوئے وقت سے، اور عن قریب اتنا عطا کروں گا کہ خوش ہو جاؤ گے۔ تو ہمیں اس صورت کے ایک ایک لفظ کو بار بار پڑھنا چاہیے۔ اگر ہمارے کام رکے ہوئے ہیں، ہم بہت ڈارکنیس میں ہیں، یا پھر بیماریاں ہیں، علاج نہیں ہو رہا، سب کچھ، یہ آپ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، جب آپ اللہ تعالیٰ سے کچھ چیز مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ فوراً آپ کو وہ چیز دے دیتے ہیں، لیکن وہ وائبریشنلی آپ کو ملتی ہے، وہ آپ کو ریالٹی میں اس وقت نہیں ملی ہوتی۔ آپ کی کرنٹ ریالٹی چل رہی ہے لیکن آپ نے اللہ تعالیٰ سے ہدایت کا یا علاج کی ریکویسٹ کی ہے کہ مجھے یہ کر دو، اللہ تعالیٰ آپ کو فوراً وہ چیز دے دیتے ہیں، لیکن وہ فیوچر میں ایگزسٹ کرتی ہے۔ فیوچر بھی ایک پریزنٹ مومنٹ ہی ہوتا ہے، لیکن آپ کو اپنی کرنٹ ریالٹی میں اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اٹیچ ہونا ہوتا ہے، اتنا زیادہ اس کے ساتھ رہنا ہوتا ہے کہ کرنٹ ریالٹی آپ کی وائبریشنز کو ڈسٹرب نہ کرے۔ یہ مشکل کام تو ہو سکتا ہے، لیکن یہی ایک وہ کام ہے جس کے ذریعے آپ موجودہ ریالٹی میں مایوس ہونے سے بچ سکتے ہیں، اور مایوسی بہت بڑا کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو منع کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے مایوس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ انسان کو ہر چیز ہر وقت عطا فرما رہے ہیں، لیکن ہم میں صبر ہونا چاہیے تاکہ ہم اس کو اپنی کرنٹ ریالٹی میں دیکھ سکیں۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، جو بھی آپ دعا مانگتے ہیں وہ ہمیشہ ایک وائبریشن کی شکل میں آپ کے انتظار میں ہوتی ہے کہ آپ کب وقت گزار کے اس تک پہنچیں گے اور وہ آپ کی ریالٹی میں مینیفیسٹ ہو جائے، یعنی کہ ریالٹی میں وہ عملی شکل میں آ جائے۔ یہ سارے کام اللہ تعالیٰ کے ہیں کہ وہ کیسے وہ کام کر رہا ہے، کیسے وہ ریالٹی آپ کی بنا رہا ہے، کیسے وہ دعائیں سن رہا ہے، کیسے ان کو مینیفیسٹ کر رہا ہے، یہ سارے اس کے کام ہیں، یہ ہمارے کام سوچنے والے نہیں ہیں۔ ہم نے کرنٹ سچویشن سے جو بھی ہمارا حالات تھے، ہم نے اس میں سے دعائیں مانگی ہیں، اس کو دیکھ کے اس میں بہتری کے لیے دعائیں مانگی ہیں، اور یہ بری بات نہیں ہے۔ اپنی ریالٹی سے بالکل مطمئن ہو جانا
کرنٹ ریالٹی سے بھلے وہ آپ کو نقصان دہ ہی کیوں نہ لگ رہی ہو، اس میں آپ نے دعا کا ضد کر لی ہے کہ میں دعا نہیں مانگوں گا، جو ہے مجھے وہی بس ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو بتا رہے ہیں کہ دعا مانگو لیکن ضد نہ لگاؤ۔ دعا مانگنے کے بعد اس کو رہا کر دو، اس کو آزاد کر دو دعا کو۔ وہ آپ کے انتظار میں ہمیشہ ہر وقت انتظار کر رہی ہوتی ہے دعا کہ کب آپ اس تک پہنچیں گے، لیکن وہ وائبریشن کی شکل میں ہوتی ہے۔ اس دنیا میں ہر چیز وائبریشنز پہ ہے، آپ جس وائبریشن کو میچ کرتے ہیں وہ آپ کی ریالٹی بنتی ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ لیکن یہاں پہ کوئی چیز مینیفیسٹ کرنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ اور دنیا میں کوئی چیز قیمتی نہیں ہے، اس کے ساتھ کے علاوہ اس دنیا میں کوئی چیز قیمتی نہیں ہے۔ اگر آپ ڈینس وائبریشنز کو پریکٹس کر رہے ہیں، اگر آپ کو ہر چیز مایوس دکھ رہی ہے، آپ کو ہر چیز میں مایوسی دکھ رہی ہے اور ناممکن لگ رہی ہے ہر چیز، تو آپ ایک غلط وائبریشن کو پریکٹس کر رہے ہیں، جو کہ بعد میں جب چیزیں مینیفیسٹ ہوں گی تب آپ کی جو کرنٹ ریالٹی ہے وہ کبھی آپ کو چھوڑے گی نہیں اس وقت تک، جب تک آپ اپنی وائبریشنز چینج نہیں کر دیتے۔ تو یہ بہتر ہے کہ ابھی آپ پہ اگر کوئی نقصان جانی یا مالی ہوا ہے، آپ فوراً اپنے آپ کو اللہ کی طرف لگائیں۔ جتنا اللہ سے دور جاتے جائیں گے اتنا زیادہ مشکل ہے واپس لوٹنا۔ یہ ایک سائیکولوجیکل گیم ہوتی ہے ساری۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے نفسیاتی طور پہ دور چلے گئے ہیں تو نفسیاتی طور پہ ہی آپ کو اللہ کے پاس آنا ہے، اور یہ ہو سکتا ہے کافی سال لگ جائیں اس میں۔ تو بہتر ہے کہ ہم اللہ سے دور جائیں نا۔ اگر ہم کسی جانی یا مالی نقصان میں ہیں تو ہم اس چیز ریالٹی کو ایکسیپٹ کر لیں۔ ایکسیپٹنس سب سے پہلے امپورٹنٹ چیز ہے، اور پھر اس کے بعد اسٹل ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیں، جتنا ہو سکے اتنا جڑ جائیں، اس سے دعائیں کریں۔ وہ ہمیشہ انسان کی دعائیں سنتا ہے، اور جتنا زیادہ آپ اللہ تعالیٰ سے جڑتے چلے جائیں گے آپ کی الائنمنٹ بڑھتی چلی جائے گی، پھر آپ کو وہ جو نقصان ہوا ہے وہ اتنا سوچ کے اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنا آپ کو ابھی کرنٹلی ہو رہی ہے، کیونکہ ابھی وہ ریالٹی آپ کو ہٹ کی ہے۔ لیکن جتنی آپ کی الائنمنٹ مضبوط ہوگی، اس نقصان سے پہلے بھی اگر آپ کی الائنمنٹ بہت مضبوط ہے تو وہ نقصان آپ کو زیادہ فرق ڈالنے والا نہیں ہے آپ کی وائبریشنز میں، کیونکہ آپ کی الائنمنٹ بہت زیادہ مضبوط ہے اور آپ عقل سے کام دے رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں، ریالٹیاں بدلتی ہیں، لوگ گزر جاتے ہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ اس دنیا میں کوئی چیز رہنے والی نہیں ہے، اپنی موجودہ حالت میں ہر چیز بدل رہی ہے۔ تو یہ جب آپ عقل مند ہو جاتے ہیں صحیح معنوں میں، آپ اگر کانشیس ہو جاتے ہیں صحیح معنوں میں، پھر آپ کو یہی ہوتا ہے کہ میری الائنمنٹ نہ ٹوٹ جائے، میری الائنمنٹ نہ ٹوٹ جائے، میں اللہ تعالیٰ سے دور نہ چلا جاؤں، میں اسٹلنس سے دور نہ چلا جاؤں، کیونکہ دماغ جتنا پریشان رہے گا وہ آپ کو اتنی کہانیاں سنائے گا۔ سو اپنے آپ کو کرنٹ ریالٹی میں اتنا اگر وہ ڈینس ہے تو اس میں اتنا زیادہ گم نہ کر دیں، اپنے آپ کو ہمیشہ بچا کے رکھیں اور اللہ کی طرف لگا کے رکھیں، تاکہ وہ آپ کو صحیح سلامت طریقے سے اس چیز میں سے نکال لے، اور وہ نکالتا ہے۔ پورا قرآن اس چیز سے بھرا ہوا ہے، اور ہمیں قرآن کا ایک ایک لفظ اسٹڈی کرنا چاہیے، تاکہ ہماری بھی علم میں اضافہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اپنے نبیوں کو مشکل حالات کے بعد کیسے اس نے بلندیوں پہ پہنچایا۔ باقی سارے اس کے کام ہیں، ہمیں ہمیشہ سرنڈر میں رہنا چاہیے، اور سرنڈر بھی آپ اسی شکل میں کر سکتے ہیں جب آپ اللہ تعالیٰ کے پاس ہوں، کیونکہ سرنڈر کرنے کے لیے بھی انرجی کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ سے میں کوئی کام کہوں جو آپ کو پسند نہیں ہے، جب آپ وہ کام کرنے جائیں گے آپ کے اندر ریزسٹنس ہوگی بہت زیادہ، کیونکہ آپ کے اندر طاقت ہی نہیں ہے وہ کام کرنے کی۔ جب ریزسٹنس ہوگی تو اللہ سے اور دوری ہو جائے گی۔ تو جتنا اللہ کے پاس جاتے جائیں گے، مضبوط ہوتے جائیں گے، تو ہر کام میں سرنڈر کی فارم آپ آرام سے اس کو پریکٹس کر سکتے ہیں۔ پھر آپ کو اتنی تکلیف نہیں ہوا کرے گی کہ میں کوئی کام کرنے جا رہا ہوں تو میرے جسم میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے، دماغ نہیں مانتا اس کام کے لیے، کیونکہ آپ کی زندگی میں جو چیزیں مینیفیسٹ ہو رہی ہیں وہ ایک خاص مومنٹم سے ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آلریڈی آپ کا سارا راستہ پلان کیا ہوا ہے، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے ہر حکم پہ لبیک کہنا، لیکن لبیک وہی انسان کہہ سکتا ہے جو اندر سے ریزسٹنس سے ٹوٹا ہو، اور ریزسٹنس اسی میں نہیں ہوتی جو اللہ کے پاس ہو۔ سو میری باتیں اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہیں تو اس پہ ضرور عمل کیجیے، میری ویڈیوز کو لائک کیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور مجھے اگلی ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔